السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ سیوکس کا علم شہریت کا کلاس فرسٹ ایئر کا کراچی فیلڈ پنجاب بورڈ کا لیکچر نمبر 4 اور لیکچر نمبر 4 کرنے والے ہیں۔ اور جو ہمارا کا ٹاپک یعنی کہ عنوان ہوں گے وہ یوٹیلیٹی اینڈ ایمز آف سیوکس ہوگا، یعنی کہ علم شہریت یا اخلاقیات کا مقصد اور افادیت، کیا وجوہات ہوتی ہیں اور کیا اس کے ایمز ہوتے ہیں، کیا مقاصد ہوتے ہیں ایک علم شہری کو پڑھانے کے۔ ہم آج اس کو ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور جو بیل آئیکن کا جو بٹن ہے، جو دوستوں آپ کا بٹن ہے، اس میں آل پہ کلک کریں تاکہ آپ کو لیکچر یا جو ویڈیوز ہیں وہ اسی وقت اسی نوٹیفیکیشن کے اوپر حاصل ہو جائیں۔ لیکن جو اگر کسی کو ریکوائرمنٹ ہے اس سبجیکٹ کے ریگارڈنگ نوٹس کی، تو نیچے دیے گئے جو ای میل ایڈریس ہے اس پہ ضرور کانٹیکٹ کر کے ایک بہترین نوٹس حاصل کریں، ٹھیک ہے۔ آج کے ٹاپک کا آغاز کرنے سے پہلے آپ کو جو پچھلا جو لیکچر تھا جو ہم نے ڈسکشن میں لے کر آئے تھے، وہ امپورٹنس آف سیوکس تھا، یعنی کہ علم شہریت اخلاقیات کی جو اہمیت ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ اگر آپ نے اس لیکچر کو نہیں دیکھا ہے تو اس لیکچر کو میں دیکھنے کے بعد اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو میرے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ میں اس کا لنک جو ابھی ہم لوگ لیکچر ڈسکس کر رہے ہیں اس کے آخر میں رکھ دوں گا، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو آج کے ٹاپک کے حساب سے اگر ہم دیکھا جائے تو ہمارے پاس سب سے اہم امپورٹنس جو اہمیت ہے سیوکس کی، یعنی کہ اخلاقیات یا علم شہریت کی، وہ ایک افادیت بھی ہے، اور اس کے لحاظ سے ہمیں جو بہترین طریقے سے مواقع ملتے ہیں پڑھنے کے بعد، ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اس سبجیکٹ میں جن کی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتی ہیں، جن میں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ انسانی رویہ، یعنی انسانی علم۔ اگر سیوکس کو آپ نے اگر پڑھنا ہے تو اس میں یہ مین خاصیت ہوتی ہے، لیکن سب اس کو سمجھتے ہیں کہ سائیکولوجی سے ریلیٹڈ ہے۔ بیٹا دیکھو، سائیکولوجی کہیں نہ کہیں سوسائٹی کے اندر تو موجود ہوگی، کیونکہ جب ہیومنز ہوں گے تو ہیومنز کو پڑھنے کا جو سب سے اہم کردار آتا ہے وہ سائیکولوجی میں آتا ہے، لیکن ان کو جو طور طریقے ہوتے ہیں، پروسیجرز ہوتے ہیں، پورے کا پورا پروسیس ہوتا ہے ایک شہر میں یا ایک دیہات میں رہنے کا طریقہ کار، وہ ہمیں سیوکس سکھاتا ہے۔ اور وہ سیوکس کہیں نہ کہیں ہیومن بیہیویئر کو رکھتے ہوئے ہی آگے بڑھائی جاتی ہے۔ لیکن اس کا اگر میں خلاصہ کروں تو بہت ساری ایڈوانٹیجز ہیں، بہت سارے فوائد ہیں سیوکس کو پڑھنے کے بھی۔ اگر ہم اس میں دیکھیں تو سب سے پہلا جو فوائد اگر ہم لوگ کے سامنے جو آتا ہے یوٹیلیٹی یا ایمز میں، تو اس میں سینس آف ڈیوٹی آتا ہے۔ اب سینس کا مطلب سمجھو گے شعور۔ اب ذمہ داری کا شعور اسی وقت آئے گا کہ جب بندوں کو کچھ پتہ ہوگا کہ ان کی کیا رسپانسبلٹیز اور کیا ڈیوٹیز ہیں۔ اور سیوکس کہیں نہ کہیں یہ بتاتا ہے، کیونکہ جب پبلک باڈیز کی بات آتی ہے، یعنی کہ کہیں نہ کہیں ہمارے درمیان میں پورا معاشرہ جب دکھتا ہے، تو کہیں نہ کہیں کمیونل لیولز بھی آتے ہیں، کمیونٹیز بھی آتی ہیں، ڈفرینٹ طریقے کے گروپس بھی آتے ہیں، اور وہاں پر پھر گورنمنٹ یعنی کہ حکومت کمانڈ اینڈ کنٹرول کو پورا سنبھالتی ہے۔ تو ہمیں گورنمنٹ کے متعلق بچوں کو یا آپ کو علم دینا ہوتا ہے کہ وہ کیسے کمانڈ اینڈ کنٹرول حکومت جو کرنا چاہتی ہے کہ معاشرے کے اندر، اس کے کیسے طور طریقے ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہم سیوکس میں زیادہ ڈسکس کرتے ہیں، نہ کہ کسی اور سبجیکٹس میں۔ یہی ایک وجہ ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو دوسرا سب سے اہم جو سب سے بڑا شعور ہوتا ہے وہ ہے سیوک کی۔ اب سیوک اگر دیکھا جائے تو شہریت ہے۔ اب شہر میں بھی رہنے کے طور طریقے ہوتے ہیں، اور اس طور طریقوں کو ہم کہتے ہیں سیوک سینس۔ اب سیوک ایک آئیڈیل بھی ہو سکتا ہے، سوچ بھی ہو سکتی ہے، سیکھ یعنی کہ ہم لوگ ڈھونڈتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان چیزوں کو خود پرکھتے ہیں، تب جا کے کہیں نہ کہیں پبلک پلیسز ہوں، چاہے وہ آدمی ہوں چاہے وہ عورت ہوں، تو ان کو کہیں نہ کہیں سمجھا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ایک آدمی اسپٹ کرتا ہے یعنی کہ کہیں تھوکتا ہے کہ بھی کہیں بھی پبلک پلیسز میں، یا کوئی عورت یا کوئی ایک وومن ایک طریقے سے جو ہمارا ربش جو گاربیج ہوتا ہے ہاؤس کا، وہ اسٹریٹس پہ اگر پھینک دیں، تو یہ عادتیں دوسرے لوگ بھی دیکھ کے کہیں نہ کہیں ان چیزوں کو جو ہم نے عمل کروانے ہوتے ہیں اچھے طریقے سے، ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور کہیں نہ کہیں ویلفیئر کا کانسیپٹ جو ہوتا ہے فلاح و بہبود کا، وہ ختم ہونا شروع ہوتا ہے یا وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور سیوکس ہمیں یہی چیزیں، یہی طور طریقے سمجھاتا ہے کہ کیسے ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں ایک شہری کی یا ایک سٹیزن کی۔ اور وہ سٹیزنز میں اگر دیکھا جائے تو ان کے رائٹس اور ان کے انٹرسٹ، یعنی کہ ان کا سب سے اہم مفہوم، ان کی پسند ناپسند اور ان کے حق، سب کچھ ان کو ملنا چاہیے تاکہ ایک خوشگوار، ایک خوشحال اور ایک سب سے فلاح بہبود معاشرہ بنے۔ لیکن یہاں پر ایسا سیوکس کو اس لیے ترجیح نہیں دی جاتی، ریزن یہ ہے کہ ہم نے اس کو اٹینشن ہی نہیں دی ہے، اور اٹینشن اگر نہیں دیں گے تو ظاہر بات ہے ہماری ویلفیئر، ہماری ہیپینس جتنی بھی ہے، جتنا بھی ہمارا خوش اخلاقی ہے یا فلاح بہبود کا نظام ہے بیٹا شہریوں کے حساب سے، وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے، ہم مذہب کو لے کے ہر کام کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں بیٹا، لیکن ہر کوئی مذہب پہ آج کل کے دور میں اتنی آرام سے چلتا بھی نہیں ہے۔ تو کہیں نہ کہیں ہمیں لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے تھرو مضمون، تھرو سبجیکٹ۔ یہ بھی ایک بڑی بات ہوتی ہے۔ اور اس میں اگر دیکھا جائے تو تیسری سب سے اہم جو خاصیت آتی ہے وہ ہے گڈ سٹیزن، ایک اچھی شہری ہونے کا ثبوت۔ اب یہاں پہ مذہب نہیں آئے گا، یہاں اچھے شہری ہونے کا ثبوت کہاں سے ملتا ہے بیٹا؟ کہیں نہ کہیں
ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں آدمی یا عورت یعنی کہ ایک مین اور ایک وومن کا کہیں نہ کہیں سب سے اہم کردار ہوتا ہے، لیکن ایک اچھے شہری کا کردار یہ نہیں ہے کہ وہ کسی برائی کو، ایول کو روکے. یہ نہیں ہوتا بیٹا. اصل یہ ہوتا ہے کہ اس ایول کو خاتمہ کیسے، خاتمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جس انسان کے اندر برائی چھپی ہوئی ہے وہ نکال کر اس کو ختم کیسے کرے. اگر وہ کہیں نہ کہیں ان چیزوں کو اپنی ذمہ داری میں لے کر آتا ہے، اور ذمہ داریوں کے بعد اس کو ظاہر سی بات ہے جب وہ ذمہ دار ہو جائے گا تو اس کو وہ ایک انجوائے فیل ہوگا، ایک پسند، ایک بہت مزہ آئے گا کام کرتے ہوئے. اگر اس کو ہم زبردستی کمپلشن کے اوپر مذہب کے نام پر اس کو اگر کام کروائیں گے تو وہ ہمیں ریئیکشن دے گا، ریئیکٹ کرے گا. تو یہ بھی ایک وہ چیز ہوتی ہے. لا پرمٹس یہاں پر یہ کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہمارا سٹیزن شپ کا کانسیپٹ ہوتا ہے وہ سائنس کے اوپر، دیکھو بیٹا سائنس ہر چیز بھی نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہیومن بیہیویئر بھی سائنس میں ہی آتا ہے. اور اگر آپ نے اگر نوٹ کرا ہو کہ کہیں نہ کہیں شہریوں کا اور ریاست کا کانسیپٹ، ایک اچھی ریاست کا کانسیپٹ اس وقت آتا ہے جب اچھے شہری ہوں، ان کو اپنی چیزوں کا پتہ ہو، ان کو اپنی ڈیوٹیز کا پتہ ہو، اپنی رسپانسبلٹیز کا پتہ ہو. لیکن اگر وہ شہری برا ہے اور اس کی کہیں نہ کہیں کمزوریاں ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں پھر تباہ و برباد پہ دہانے پر ہے وہ قوم. اور وہ قوم اس وقت تک آگے نہیں بڑھ پاتی جہاں پر ظاہر سی بات ہے بیٹا مس فارچون ہو، ال ہیلتھ ہو، ان ہیپینیسز ہو، تکلیف دینے کے عوامل ہوں. تو یہ تو بیٹا ایک کامن سینس کی بات ہے، پھر وہ معاشرہ تباہی ہوتا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ، ایک مثال دے رہا ہوں، یہ مثال پہ میں نے رکھا ہوا ہے کیونکہ ہماری کتابوں میں نہیں ملتی ہے، کہ آپ کو مثال دے رہا ہوں بیٹا کہ کہیں نہ کہیں اگر ایک ملک غریب ہے تو وہاں پہ تو اچھے شہری ہونے کی لازمی ضرورت پڑتی ہے. کیونکہ غریب ممالک کو بلڈ اپ کرنا، اس کو اسٹرانگ اور پروپرس یعنی کہ ظاہری بات ہے خوشحال کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ جو ہمارا ایول ایکشنز ہوتے ہیں بہت زیادہ، ایک لحاظ سے اگر ہم برائی کی طرف دیکھیں تو وہ ہم جلدی ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور وہ ایکسیپٹ کرنے کے لحاظ سے ہم اور مزید غریب سے غریب تر، کمزور سے کمزور تر، اور کہیں نہ کہیں ہم لوگ ہیلپ لیس یعنی کہ بالکل ہی مددگار، بالکل ہی ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک ریزن ہوتا ہے، ایک بہت بڑا مقام ہوتا ہے، کیونکہ ہر مذہب کا آپ کو ایک طبقہ ملتا ہے ایک شہر میں، ایک گروپ میں، ایک کمیونٹی میں. تو کہیں نہ کہیں آپ کو وہاں پہ ظاہر بات ہے ایک سٹیزن کا کانسیپٹ آتا ہے، ایک شہری کا کانسیپٹ آ جاتا ہے. وہاں پر کسی کو تنگ تو نہیں کر سکتے نا بیٹا کہ نہیں تم مسلمانوں نہیں ہے تو تم مسلمان پہ ہی چلو گے، تم عیسائی ہو تو ایسا ہم لوگ نہیں کر سکتے. کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کو جیسے ہم لوگ گھر میں ایک طریقے سے ہمارے ڈفرینٹ گروپس، ڈفرینٹ ہیومن بیہیویئرز ڈفرینٹ طریقے سے ہمارا جو رویہ ہوتا ہے وہ ایک گھر کے اندر بیٹھتے ہوئے سب لوگ اپنا رہے ہوتے ہیں، اسی طرح ایک ملک کو بھی رکھتے ہوئے اسی طرح لوگ اپناتے ہیں. اور سیوکس اس میں مدد دیتا ہے تاکہ ایک اسٹرانگ نیشن بنے، ایک خوشحال یعنی کہ ایک بہت پراسپرس طریقے سے ایک ہمارے جو شہری ہیں وہ رہ سکیں. تو وہ چیزیں ہمیں اس سبجیکٹ کے تھرو ملتی ہیں. اور اگر آپ نے اگر نوٹ کرا ہو کہ اس میں ایک اور سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ ٹریننگ آف اسٹوڈنٹس، یعنی کہ شاگرد یا طلباؤں کا ٹرین کرنا، ان کو طریقہ کار کے پروسیس میں لے کر آنا ہے کہ ایک معاشرے میں کس طرح سے رہنے کے طریقہ کار بھی ہوتے ہیں. تو ان کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ ان کی انٹلیکچوئل دانشورانہ اور ان کے جو مائنڈ ہے ان کے ایکسپینڈ ہوں، اور ان کی جو روح ہے وہ صحیح راستے پہ چلے. کیونکہ بیٹا ایک رائٹ ہوتا ہے، ایک رانگ ہوتا ہے. اب آپ کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ کی کیا چوائس ہوتی ہے، لیکن وہ چوائس کو بھی ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں نا کہ خربوزہ خربوزے کو رنگ دیکھ کے پکڑتا ہے. اگر وہ اگر برائی کو دے گا تو برائی چیزوں پہ جائے گا، اور وہ اچھائی کو دے گا تو اچھائی کی طرف جائے گا. ایک کامن سینس کی بات ہے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ جہاں پہ اسٹوڈنٹس کا مائنڈ لبرلائز کیا جاتا ہے، ایک آزاد خیال، ایک آزاد خیال کا بندہ بنایا جاتا ہے. لیکن اتنی بھی آزادی نہ ہو، ایک طریقے سے سوکس ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے اتنی بھی آزادی نہ ہو کہ جانور اور انسان کا فرق بھول جائے، کہ جانور کے کیا ہوتا ہے اور پھر ایک انسان کیا ہوتا ہے اس کا فرق بھول جائے. ایسی بھی آزاد خیال نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ کہیں نہ کہیں لمیٹیشن ہوتی ہے، نیچر بھی آتی ہے. اور جب نیچر آتی ہے تو اس میں پارٹیسپیشن جو ہوتی ہے کہیں نہ کہیں سوسائٹی کی اور پوری قوم کی، یعنی کہ معاشرہ اور قوم کی پوری اس میں انوالومنٹ ہوتی ہے. اور شاگردوں کو، طلباؤں کو یہاں پر ٹرین کیا جاتا ہے اور ان کو سوشل رسپانسبلٹی سکھائی جاتی ہیں کہ اگر معاشرے میں گندگی ہوگی تو گندگی پھیلے گی، گندے لوگ ہوں گے. اسی طرح ہوگا بیٹا. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جہاں گندگی نہ ہو وہاں گندے لوگ نہیں، پاک صاف دامن کے لوگ ہوں، ایسا ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے بولتے ہیں صفائی نفس ایمان. ایک مذہب کے لحاظ سے اسلام کی اگر میں ایک مثال دے رہا ہوں تو اسی طرح ایک سوسائٹی کی مثال ہوتی ہے کہ صفائی ہوگی، ایک نہیں اپنائے گا سب اپنائیں گے تو پھر اس کو کہیں نہ کہیں ہم صاف معاشرہ کہہ سکتے ہیں. ایک کامن سینس کی بات. اور اسی طرح اگر دیکھا جائے تو ہماری اس میں فیملی کا کردار، قومیت کا، انسانیت کا سب سے بڑا رجحان بنتا ہے. اور یہی ہمیں سیوکس بھی سکھاتا ہے. ہماری ول، ہمارے ضمیر کے اوپر بولتے ہیں نا، ہمارے اسپرٹس کے اوپر بہت زیادہ ایک بہت بڑی چھاپ چھوڑ دیتا ہے تاکہ ہم لوگ سوشل رسپانسبل ہو جائیں. کہیں نہ کہیں ہمارے جو سماجی ذمہ داری ہیں ان کو اچھے طریقے سے پازیٹیو وے میں اپنائیں. نیگیٹو وے میں اپنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور نقصان ہی ہوگا صرف. ایک سمپل سی بات ہے. اور یہی ہم لوگوں کو سکھانے والی بات ہوتی ہے. ہم نے سارے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی جتنے بھی معاشرے کے کمیونل سسٹم ہیں، ان سب کو یہ سمجھانا لازمی ہے. لیکن
اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک کہ ہم کچھ چیزوں کو لازمی نہ کر دیں. جیسے اپنے ایجوکیشن سسٹم میں کہیں نہ کہیں ہم ان چیزوں کو لازمی رکھیں جہاں پہ ہمارے کہیں نہ کہیں ہمیں ترقی، ہمیں اپنے ڈیولپمنٹ، ہمیں خوشحالی کا احساس ہو سکتا ہے، جس میں سیوک بھی ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. تو اگر آج کے لیکچر میں آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہو تو میرے ساتھ ضرور شیئر کریں، کامنٹ کریں، اور آپ کو کوئی چیز کا پتہ ہو یا انوویشن ہو تو وہ بھی میرے ساتھ ضرور شیئر کریں، کامنٹ کریں. اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے ان بچوں، ان لوگوں تک پہنچائیں جو لا علم ہے. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.